اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and once again welcome to Superior College Miaں والی online classes. عزیز طلبہ، آج ہم اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اور اہم رکن کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہے حج اور مناسک حج. یہ ٹاپک جتنا آپ کے کورس کے حوالے سے اہم ہے، اس سے میرے بیٹے کہیں زیادہ یہ معلوماتی ٹاپک بھی ہے. تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو سب سے پہلے میرے بیٹے ہے حج کا لغوی معنی. تو حج کے لغوی معنی ہے میرے بیٹے قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا. اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مخصوص ایام میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. عزیز طلبہ، آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹ بعض دفعہ حج کا اصطلاحی معنی لکھتے ہوئے صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے. تو یہ ڈیفینیشن ایک مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے میرے بیٹے، ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حج ہے اس کے لیے سال کے اندر مخصوص ایام ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک. اگر کوئی شخص ان دنوں میں ان مخصوص ایام میں جا کر بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کو تو ہم حج کہہ سکتے ہیں. وہ زیارت کرنا مخصوص ایام میں حج کہلا سکتا ہے، وہ تو حج ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سال کے اندر مختلف ایام میں لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو حج شمار نہیں کرتے. وہ حج جو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے عمرہ ادا کر دیا. تو میرے بیٹے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخصوص ایام میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا. یا اس کی ایک اور کمپریہنسو، ایک جامع تعریف یہ بنتی ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص مقامات کی زیارت کرنا بھی حج کہلاتا ہے. تو حج کی یہ ڈیفینیشن ہر لحاظ سے ایک مکمل کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے میرے بیٹے، کہ حجاج کرام سال کے اندر مخصوص ایام ہیں، ان مخصوص ایام میں وہ مخصوص افعال کر کے مخصوص مقامات کی جب زیارت کرتے ہیں تو اسی چیز کا نام حج ہے. تو یہ میرے بیٹے حج کا لغوی اور اس کا اصطلاحی معنی. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ حج کی فرضیت. تو حج میرے بیٹے 9 ہجری کو فرض ہوا ہے. حج کی فرضیت کا حکم، حج کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف تک جانے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. تو قرآن پاک کہ اس آیت سے حج کی فرضیت کا حکم ثابت ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ایک MCQs بن گیا بیٹا کہ حج کی فرضیت کا حکم قرآن پاک کی کون سی صورت میں آیا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے. اور اگر MCQs آ جائے کہ حج کب فرض ہوا تو 9 ہجری کو. اب حج کی دعوت اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور لوگوں میں حج کی ادائیگی کے لیے اعلان کر دو.
تو حج کی فرضیت کا حکم سورہ آل عمران میں، حج کی دعوت کا حکم سورۃ الحج میں. یہ ایک اہم چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں میرے بیٹے، کیونکہ بعض دفعہ سوال وہ یہ پوچھتے ہیں ایم سی کیوز کی شیپ میں کہ حج کی فرضیت کا حکم قرآن پاک کی کون سی صورت میں آیا ہے. تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ سورہ آل عمران. جو آپ کو گیون آپشنز ہوں گے ان میں سے ایک آپشن کے اندر وہ سورۃ الحج کا نام بھی دے دیں گے. اب بچہ یہ سمجھے گا کہ حج کی فرضیت کا حکم سورۃ الحج کے اندر ہی آیا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حج کی فرضیت کا حکم سورہ آل عمران میں آیا ہے میرے بیٹے، اور حج کی جو دعوت ہے اس کا حکم سورۃ الحج پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک ہی حج ادا فرمایا، اور وہ کب ادا فرمایا؟ 10 ہجری کو. تو اب سوال یہ بن جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حج ادا کیے، تو کتنے حج ادا کیے؟ جسٹ 1، صرف ایک حج ادا کیا. کب کیا؟ 10 ہجری کو. ٹھیک ہو گیا میرے بیٹے؟ تو اب ہم حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے میرے بیٹے. تو حج کی اہمیت میں قرآن پاک کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف تک جانے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی ادائیگی کے لیے اعلان کر دو. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو. آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور عزت والے گھر کا طواف کرو. نمبر 5 الحج اشہر معلومات، حج کے مقررہ مہینے ہیں. تو یہ میرے بیٹے حج کی اہمیت کے اندر قرآن پاک کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے حج کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے تو اسے جلدی کرنی چاہیے. نمبر 2 ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا فلم یرفس ولم یفسق، اور وہ فسق و فجور سے باز رہا، رجع، جب وہ شخص واپس لوٹا حج کر کے، کیوم من ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. حدیث نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج ادا کیا، وقضى مناسکہ، اور اس کے مناسک پورے کیے، وسالم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور اس نے مسلمانوں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حدیث نمبر 4
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنع حاجت ظاہرۃ او سلطان جابر او مرد حابس، کہ وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو، یعنی صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت، حاجت ظاہرۃ، نہ کوئی ظاہری ضرورت، او سلطان جابر، نہ کوئی ظالم بادشاہ، او مرد حابس، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، یعنی ایک شخص وہ صاحب استطاعت بھی ہے اور اس کو کوئی ظاہری حاجت ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی ایسی مرض جو اس کو سفر کرنے سے روک سکے، ان میں سے کوئی عذر نہ ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَمُتْ یہودیًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًا، کہ پھر وہ یہودی ہو کے مرا ہے یا نصرانی کی موت مرا ہے۔ تو یہ تو تھی میرے بیٹے 4 احادیث مبارکہ حج کی اہمیت میں۔ اب حج کی اہمیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک فرمان ہے، تو اس سے بھی ہمیں حج کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو یہ آپ کا ایک شارٹ کوئسچن بن سکتا ہے، اور وہ شارٹ کوئسچن اس انداز میں آ سکتا ہے کہ حج کی اہمیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تحریر کریں، تو اس صورت میں اس کا جواب یہ بنے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یا اس کا ایک MCQs بھی آ سکتا ہے، اور وہ اس انداز میں آ سکتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ لکھی جائے گی کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ کس خلیفہ وقت کا فرمان ہے؟ تو میرے بیٹے سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم نے حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حج کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، حج کی اہمیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی پڑھ لیا۔ اب صاحب استطاعت کون ہوگا؟ ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکیں گے کہ اس شخص کے اوپر حج فرض ہے اور اس پر فرض نہیں ہے؟ تو حج کے وجوب کے لیے بھی میرے بیٹے 6 شرائط ہیں۔ حج کے وجوب کے لیے شرائط، تو حج کے وجوب کے لیے بھی 6 شرائط ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپک زکوٰۃ والا پڑھا تھا، زکوٰۃ والے ٹاپک کے اندر بھی میرے بیٹے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 6 شرائط تھیں، تو حج کے وجوب کے لیے بھی 6 شرائط ہیں۔ اس کے اندر بھی پہلی جو 4 شرائط ہیں یہ وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے لازم و ملزوم تھیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو۔ 5ویں شرط حج کے وجوب کے لیے یہ ہے کہ ذات راہ پر قادر ہو۔ اب ذات راہ پر سے کیا مراد ہے میرے بیٹے؟ ذات راہ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرنے جا رہا ہے اس کے پاس اپنا اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ اپنا آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پہ رہائش وغیرہ، یعنی جتنے بھی اس کے ایکسپینڈیچر ہیں وہ خود اس کو بیئر کرے، اور جتنے دن اس نے حج کی غرض سے باہر رہنا ہے، اگر وہ گھر کا کفیل ہے، کفالت کرنے والا ہے، تو اتنے دنوں کا ایسٹیمیٹڈ ایکسپینڈیچر وہ گھر والوں کو دے کر جائے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ذات راہ پر بھی قادر ہوگا۔ اور آخری شرط کیا ہے؟ راستہ پرامن ہو، یعنی چونکہ یہ شرائط اس دور کے اندر بھی لکھی گئی تھی جب لوگ پیدل حج کرنے جایا کرتے تھے، تو اگر راستے میں دشمن کا گھر آتا ہے، دشمن کا علاقہ آ جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ دشمن ہمیں جان سے مار دیں گے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے،
تو یہ چھٹی شرط پھر کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے. تو یہ 6 شرائط جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ صاحب استطاعت کہلائے گا، یعنی اس کے اوپر حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. جی میرے بیٹے، تو حج کے فرائض، حج کے 3 فرائض ہیں. ان میں سے جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ احرام باندھنا، یہ پہلا فرض ہے. اور صرف احرام باندھنا فرض نہیں ہے، بلکہ جب حجاج کرام حج کے لیے احرام باندھتے ہیں تو اس احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ حج کی باقاعدہ نیت کرنا اور تلبیہ کا ورد کرنا یہ فرض ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں یعنی احرام کے بعد حج کی باقاعدہ نیت اور تلبیہ، یہ پہلا فرض ہے میرے بیٹے. اور اس کا دوسرا فرض کیا ہے کہ وقوف عرفات، یہ حج کا رکن اعظم ہے میرے بیٹے. یعنی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر چند لمحوں کے لیے حاضری دینا، یہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے. اور تیسرا طواف زیارت. تو حج کے کتنے فرائض ہو گئے میرے بیٹے؟ 3: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت. تو اب ہم بیٹا پڑھیں گے مناسک حج کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مناسک حج کہتے کس کو ہیں. مناسک حج سے مراد وہ افعال ہیں جن افعال کا حج کے دوران سنت کے مطابق مختلف مقامات پر ادا کرنا ضروری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناسک حج. تو مناسک حج میرے بیٹے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ میقات. کیا ہے بیٹے؟ میقات. میقات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر چاروں اطراف سے ایسے مقامات ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف آنے والے مسلمانوں کے لیے بغیر احرام کے گزرنا ممنوع ہو، اسے میقات کہتے ہیں. یعنی میقات وہ مقام جہاں سے حجاج کرام کا بغیر احرام کے گزرنا ممنوع ہو، اسے میقات کہتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں تو ان حجاج کرام کے لیے وہ مقام یعنی میقات کون سی جگہ ہے؟ مقام یلملم، یہ میقات ہے میرے بیٹے. تو یاد رکھیں میرے بیٹے، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر لگائی ہے، پکچر لگائی ہے کہ یہ ہے خانہ کعبہ. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مسلمان تشریف لاتے ہیں. تو جو مسلمان جس سائڈ سے بھی بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا تو بیت اللہ سے کچھ فاصلے کے اوپر یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 مقامات کو مخصوص کر دیا گیا ہے کہ ان مقامات سے بغیر احرام کے حجاج کرام کا گزرنا ممنوع ہے. سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اب سب سے پہلے جو مقام میقات یہ 5 ہیں، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ذات الحلیفہ. ذات الحلیفہ. یاد رکھو میرے بیٹے کہ مدینہ منورہ والی سائڈ سے جو لوگ بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے یعنی حج یا عمرہ کی نیت سے آتے ہیں تو مدینہ منورہ والی سائڈ سے آنے والے لوگوں کا
ذات الحلیفہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. یعنی یہ ذات الحلیفہ یہ جو مقام ہے اس مقام کو وہ بغیر احرام کے عبور نہیں کر سکتے. تو اب یعنی مدینہ سے آنے والے لوگوں کے لیے مقام میقات کون سا ہے؟ وہ ہے بیٹا ذوالحلیفہ. نمبر 2 ذات العرق. یعنی جو مسلمان عراق کی سائڈ سے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے مقام میقات یعنی وہ احرام باندھنے کی جگہ کیا ہے؟ ذات العرق. عین رے قاف 2 نقطہ عرق. اسی طریقے سے جو تیسرا مقام ہے وہ ہے مقام یلملم. اب برصغیر پاک و ہند سے جتنے بھی حجاج کرام جو بھی مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے جو مقام میقات ہے وہ یلملم کا مقام ہے. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام سے پہلے حجاج کرام یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے. چوتھا مقام جو ہے وہ ہے جحفہ. یعنی شام والی سائڈ سے ملک شام والی سائڈ سے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو مقام میقات ہے وہ ہے جحفہ کا مقام. یعنی اس سائڈ سے آنے والے لوگ مقام جحفہ سے پہلے اپنا احرام باندھ لیں گے. بغیر احرام کے یہ اس جگہ کو عبور نہیں کر سکتے. اور پانچواں اور آخری مقام ہے قرن المنازل. یعنی نجد والی سائڈ سے، یہ نجد جس کو موجودہ دور کے اندر ریاض بھی بولا جاتا ہے میرے بیٹے، اس سائڈ سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو حج یا عمرہ کی نیت سے آتے ہیں ان کے لیے مقام میقات کیا ہے؟ قرن المنازل. اور یہ قرن المنازل بیٹا یہ وادی طائف کے ساتھ ہی واقع ہے. اب ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو بھی لوگ حج یا عمرہ کی نیت سے جب بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں اگر وہ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے اور مدینہ منورہ سے وہ مکہ شریف تشریف لے جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے جو مقام میقات ہوگا میرے بیٹے وہ ذوالحلیفہ ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی جا رہے ہوں. مثال کے طور پر برصغیر پاک و ہند میں سے پاکستان سے ایک آدمی بیت اللہ شریف کے حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے اور وہ پہلے مدینہ چلا گیا تو مدینے جانے کے بعد مدینے جب وہ چلا گیا مدینے کے بعد جب وہ مکہ کی طرف آئے گا تو اس کے لیے مقام میقات ذوالحلیفہ ہوگا. ہاں اگر جو لوگ ڈائریکٹ مکہ جاتے ہیں جدہ والی سائڈ سے تو یہ لوگ ان لوگوں کے لیے مقام میقات کون سا ہوگا؟ مقام یلملم. تو یہ وہ 5 مخصوص مقامات ہیں ہر سائڈ سے آنے والے لوگوں کے لیے. جو لوگ حج یا عمرہ کی نیت سے آتے ہیں تو ان کے لیے ان مقامات کو بغیر احرام کے عبور کرنا یہ اسلام کی طرف سے ممنوع ہے. ان مقامات کو میقات کہتے ہیں. تو اب دوبارہ ڈیفینیشن بیٹا بتاتا چلوں کہ میقات سے مراد وہ مقام جہاں سے حجاج کرام یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے بغیر احرام کے گزرنا ممنوع ہو اسے مقام میقات کہتے ہیں. اور پاکستان سے جانے والے لوگوں کے لیے مقام میقات کون سا ہے؟ مقام یلملم. یہ ایک جگہ کا نام ہے. اب ہمارے ہاں حجاج کرام کرتے کیا ہیں کہ وہ سہولت کی پیش نظر احرام حاجی کیمپ سے بھی باندھ لیتے ہیں. سمجھ آ گئی بیٹا؟ اگر وہ حاجی کیمپ سے نہ بھی باندھیں
تو یلملم کے مقام سے پہلے پھر ان کو احرام جہاز کے اندر ہی باندھنا پڑتا ہے. تو وہ جہاز کے اندر چونکہ میرے بیٹے احرام باندھنے میں کچھ تکالیف آتی ہیں، اتنی سہولیات میسر نہیں ہوتی، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے کے دوران سفر انسان احرام باندھے. ان سے بچنے کے لیے حجاج کرام یہاں حاجی کیمپ سے ہی احرام اپنا باندھ لیتے ہیں. سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب احرام کسے کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر حجاج کرام جو لباس پہنتے ہیں اسے احرام کہتے ہیں. یہ لباس مردوں کے لیے دو سفید ان سلی بغیر سلی ہوئی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے ایک کو بطور چادر اور دوسرے کو بطور تہبند استعمال کرتے ہیں. یعنی احرام کہ حج کے موقع پر جو حجاج کرام لباس یونیفارم استعمال کرتے ہیں اس کو احرام کہتے ہیں. مردوں کے لیے یہ دو چادریں ہوتی ہیں، سفید چادریں ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی رنگدار چادر بھی باندھ لے تو حرج نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے یاد رکھو جو سنت احرام ہے وہ دو سفید چادریں ہیں اور وہ بغیر سلی ہوئی. ایک چادر کو وہ بطور تہبند استعمال کرتے ہیں اور دوسری چادر کو وہ جسم کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں. ہاں یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے جو احرام ہوتا ہے وہ ان کا سفید سلا ہوا لباس ہوتا ہے میرے بیٹے، لیکن ان کے لیے ایک تیسری چادر ہوتی ہے جو سر کے اوپر وہ ایسے اوڑھتی ہیں کہ ان کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آتا. وہ تیسری چادر کو بطور دوپٹہ استعمال کرتی ہیں، سر پہ اوڑھتی ہیں. اب احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے میرے بیٹے، یہ دیکھو پکچر نمبر 1 کے اندر کہ دو چادروں میں سے ایک چادر کو وہ بطور تہبند استعمال کر رہا ہے. یہ پکچر نمبر 1 کے اندر اگر آپ دیکھیں اور 2 کے اندر دیکھیں تو اس نے ایک چادر کو بطور تہبند باندھ لیا ہے. اب وہ چادر کے اوپر ایک بیلٹ باندھ رہا ہے. یہ پکچر نمبر 3 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیلٹ اس لیے باندھتے ہیں تاکہ جو چادر بطور تہبند انہوں نے باندھی ہوئی ہے وہ چادر دوران طواف یا نماز کی صورت میں یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے تاکہ یہاں پہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے. ٹھیک ہوگی بیٹا؟ یعنی ایک چادر کو اس نے بطور تہبند باندھ لیا. اب دوسری چادر کو وہ یہ میرے بیٹے دیکھیں نا تو وہ اس کو ایسے اوڑھ رہے ہیں جیسے ہم سردیوں میں چادریں اوڑھتے ہیں. لیکن اس کے اندر فرق کیا ہے کہ یہاں دیکھو بیٹا پکچر نمبر 5 کے اندر دیکھو تو وہ جو دوسری چادر ہے وہ اپنے لیفٹ شولڈر کو ڈھانپے ہوئے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور چادر کا جو دوسرا پلو ہے وہ اپنے رائٹ شولڈر کے نیچے والے حصے سے لے کر اپنے لیفٹ شولڈر کے اوپر ڈال رہا ہے. یعنی جب وہ اوپر دوسری چادر اوڑے گا تو اس کا یہ رائٹ شولڈر جو ہے یہ جو دائیں ہاتھ والا کندھا ہے یہ دایاں کندھا اس کے اوپر چادر نہیں آئے گی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے میرے بیٹے احرام باندھنے کا طریقہ. جب مرد اور عورت احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کی حالت اس طرح سے ہوتی ہے. یہ دیکھو میرے بیٹے ایک چادر کو بطور تہبند اور دوسرے کو بطور چادر استعمال کیے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو رائٹ شولڈر اس کا کیا ہے؟ ننگا ہے. اب یہ عورت ہے، اس نے سلا ہوا لباس پہنا ہوا ہے اور یہ وہ تیسرا کپڑا ہے جس کو اس نے اپنے سر کے اوپر اوڑھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ احرام جو باندھنا ہے یہ فرض ہے میرے بیٹے. میں نے آپ کو حج کے 3 رکن بتائے تھے، 3 فرائض بتائے تھے. تو اب یاد رکھو میرے بیٹے کہ احرام چاہے حجاج کرام یا عمرہ پر جانے والے لوگ حاجی کیمپ سے باندھیں ان کی مرضی ہے، مقام یلملم پر جا کر باندھیں ان کی مرضی ہے.
لیکن جہاں پر بھی وہ باندھیں گے احرام باندھنے سے پہلے یہ غسل کر لینا یہ سنت ہے. اگر وہ غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کرنا یہ لازم ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے. سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو دونوں صورتوں میں چاہے وہ صرف وضو کر لیں یا وہ غسل کر لیں تو وہ شخص باوضو ہو جاتا ہے، اس کے بعد احرام باندھ لیتا ہے. احرام جس مقام پر باندھا جاتا ہے اس کے بعد حج یا عمرہ پر جانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. کیوں کہ اگر اس نے غسل کر کے احرام باندھا ہے تب بھی اس کا وضو ہے، یا وضو تو کرنا لازمی تھا، غسل نہیں کیا وضو کر دیا ہے تو بھی اس کا وضو ہو گیا. تو اب جیسے احرام باندھے گا، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اور جیسے ہی وہ نماز ختم ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کہے گا، تو اس کے بعد فوراً حج یا عمرہ پر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ حج یا عمرہ کی نیت کرنا اس وقت لازم ہے، فرض ہے. کہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا احرام اور احرام کے بعد حج کی باقاعدہ نیت. تو حج کی باقاعدہ نیت کب ہوتی ہے میرے بیٹے؟ کہ جب حج کی پر جانے یا عمرہ پر جانے والا شخص جب احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے بعد فوراً وہ حج یا عمرہ کی باقاعدہ نیت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد زور زور سے وہ ایک تسبیح پڑھتا ہے جس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں. اور وہ تسبیح کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو حجاج کرام کا یہ ترانہ بھی ہے میرے بیٹے، یہی حجاج کرام کا ورد ہے کہ وہ اونچی اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تسبیح اونچی آواز میں پڑھتا ہے. اس کو میرے بیٹے تلبیہ کہتے ہیں. اب یہ تلبیہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اس کے پڑھنے کی؟ تو میرے بیٹے میں نے ابھی آپ کو جب یہ لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کی دعوت کا حکم سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دعوت دینا یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے بیت اللہ شریف کی زیارت کی دعوت ملی ہوئی ہے. تو اب جو لوگ بھی جن کو اللہ پاک یہ خوش قسمتی عطا فرماتا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے جاتا ہے تو وہ اسی اللہ کی وہ دعوت جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو ملی ہوئی تھی اسی دعوت کے جواب میں وہ حج یا عمرہ پر جانے والا کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ حاضر ہوں میں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد، بے شک تمام قسم کی جو تعریفات ہیں، ہر قسم کی جو تعریف ہے، والنعمت، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، لکا اے اللہ وہ تیرے لیے ہیں، والملک، اور جس قسم کی بھی بادشاہی ہے سب قسم کی بادشاہی بھی تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے اس کے اندر.
سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بیت اللہ شریف کے اندر جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے حج یا عمرہ کی نیت سے لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگ اسی دعوت کے جواب کے اندر یہ تسبیح پڑھتے ہیں جس کو تلبیہ ہم کہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر دیتے جاؤں کہ جیسے میرے بیٹے آج منڈے ہے یا کالج کے اندر ورکنگ ڈے ہے، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، اور کالج کی طرف سے چھٹی نہ ہو اور آپ نے کالج آنا ہو تو آپ کا ٹیچر کیا کرتا ہے؟ پہلے لیکچر کے اندر آ کے آپ کی اٹینڈنس لگاتا ہے. مثال کے طور پر وہ رول کال کرتا ہے، رول نمبر 1. یعنی اب کالج والوں کی طرف سے آپ کو دعوت ملی ہوئی ہے، کالج والوں نے آپ کو بلایا ہوا ہے کہ آپ نے کالج آنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب جب اگلے دن ٹیچر اٹینڈنس لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے رول نمبر 1، تو جو آیا ہوا ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ پریزنٹ بولتا ہے، لبیک بولتا ہے. تو جو بھی لفظ بولتا ہے وہ اپنی آمد کے اظہار میں بولتا ہے کہ میں حاضر ہوں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک کے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی حج کی دعوت دی ہوئی ہے، اب قیامت تک جو شخص بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت سے جس کو نصیب ہوگی وہ اللہ کی اس دعوت کے جواب میں یہی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. تو میرے بیٹے آج کا یہ لیکچر ہمارا اپنے اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے والا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.